بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کے پہلے باب مبادیات کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم کلمہ کی 3 اقسام اور اس کی وجہ حسر کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اب عبارت دیکھ لیں۔ وَهِيَ اسم وفعل وحرف لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا۔ الثاني الحرف والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا۔ الثاني الاسم والأول الفعل وقد علم بذلك حد كل منها۔ یہ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور وہ اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے، اس لیے کہ وہ کلمہ یا تو دلالت کرے گا اس معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے یا دلالت نہیں کرے گا۔ دوسری قسم وہ حرف ہے، اور پہلی قسم یا تو ملا ہوا ہوگا وہ معنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ یا نہیں ملا ہوا ہوگا۔ دوسری قسم وہ اسم ہے اور پہلی وہ فعل ہے، اور تحقیق اس سے معلوم ہو جائے گی ان تینوں میں سے ہر ایک کی تعریف بھی۔ یہ عبارت بھی میں نے پڑھ دیا ہے اور ترجمہ بھی میں نے کر دیا ہے۔ اب اس کی تشریح ہے۔ تشریح ہے کہ ہم اس کی آسان الفاظ میں اس کی تشریح کریں گے، اس کے بعد ہم اس کے اندر جو مزید وضاحت ہے ہم اس کی طرف جائیں گے۔ دیکھیں، جو پہلے کلمہ کی تعریف کی تھی، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کہ کلمہ جس کو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب اسی کے متعلق تفصیل بتا رہے ہیں کہ وہ اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے اور حرف ہوتا ہے۔ یہاں تک بتا دیا کہ 3 قسموں میں کلمہ یہ بند ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 قسمیں ہو سکتی ہیں، نہ تو اس سے کم ہو سکتی ہیں اور نہ ہی اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ اسم، فعل اور حرف ہے۔ اب اس کے بعد آگے وجہ حسر بیان کر رہے ہیں، لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا سے۔ سب سے پہلے آپ اس عبارت کی وضاحت دیکھ لیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی آگے تفصیل پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، یہاں تک کیا تھا ایک دعویٰ کہ وہ جو کلمہ ہے یا اسم ہوگا، فعل ہوگا اور حرف ہوگا۔ تو دعویٰ یہاں تک مکمل ہو گیا۔ اب آگے سے اس دعویٰ کی دلیل پیش کی جا رہی ہے اور ان تینوں قسموں میں وجہ حسر بیان کی جا رہی ہے۔ اب وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ وہ یہ کہ کلمہ کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا۔ اگر دلالت نہیں کرے گا تو ایسی قسم حرف کہلاتا ہے۔ یہی کہا لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا أَوْ لَا، یعنی وہ کلمہ، یہ جو ہا ضمیر ہے، یہ ہا ضمیر پیچھے جو الکلمہ گزرا ہے یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے کہ وہ کلمہ ان تدل، یا تو وہ دلالت کرے گا علی معنن، ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جا رہا ہے یا پھر اس کی ذات میں نہیں پایا جا رہا۔ الثانی الحرف، دوسری قسم وہ حرف ہے، یعنی جو اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، جو اس کی ذات میں پایا جا رہا ہے، تو ایسی قسم حرف کہلاتا ہے۔ اور اگر اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اپنے معنی پر دلالت کرنے کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا یا پھر ملا ہوا نہیں ہوگا۔ اگر ملا ہوا نہیں ہے تو وہ اسم کہلاتا ہے، اگر ملا ہوا ہو تو پھر وہ فعل کہلاتا ہے۔ تو یہی انہوں نے کہا والاول، یعنی پہلی قسم جو اپنے معنی پر دلالت کرے، جو اس کی ذات میں پایا جا رہا ہے، یا تو وہ معنی ملا ہوا ہوگا، ان یقترن، ملا ہوا ہوگا باحد الازمنۃ الثلاثۃ، 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، او لا، یا پھر ملا ہوا نہیں ہوگا۔ الثانی الاسم، یعنی ملا ہوا نہ ہو تو وہ دوسری قسم اسم ہے، اور اگر ملا ہوا ہو تو وہ پہلی قسم فعل ہے۔ تو یہاں تک دعویٰ تھا وہی اسم وفعل وحرف، اور یہاں سے لے کر یہاں تک اس دعوے کی دلیل ہے، لِأَنَّهَا سے لے کے یہاں تک۔ اب اس کے بعد وقد علم بذلك حد كل منها، تو یہاں پر آپ ایک تفصیل اور وضاحت یہ سمجھیں کہ دیکھیں، طلبہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں ذہین طالب علم، دوسرا ہوتے ہیں متوسط، اور تیسرا ہوتے ہیں غبی یعنی کمزور طالب علم۔ تو جو ذہین طالب علم ہوگا، جب ہم نے دعویٰ ذکر کر دیا، دلیل ذکر کر دی، تو ذہین طالب علم کو اس دعوے اور دلیل سے ہی اسم، فعل اور حرف کی تعریف سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن جو ایک متوسط طالب علم ہے، متوسط طالب علم کے لیے یہاں سے حضرت نے اشارہ کر دیا کہ وقد علم بذلک حد کل منہا، کہ دیکھیں یہ جو ہم نے پیچھے دعویٰ اور دلیل ذکر کیا ہے، تو توجہ دلا دی ایک متوسط درجے کے طالب علم کو کہ تم توجہ اور غور کرو گے تو تمہیں اس غور اور توجہ کرنے سے ہی اسم، فعل اور حرف کی تعریف معلوم میں ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد آگے رہ گیا ایک غبی اور کمزور طالب علم، اس کے لیے حضرت نے باقاعدہ طور پہ آگے اسم اور فعل اور حرف کی باقاعدہ مستقل طور پر تعریف لکھی ہے، عنوان ذکر کر کے۔ ایک بات تو یہاں پر یہ سمجھ لیں، اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ بذالک یہ اس میں اشارہ ہے۔ اب اس کا مشار الیہ کون ہے؟ اس کے مشار الیہ یہ سارے کا سارا وجہ حسر ہے، وہی اسم وفعل وحرف لِأَنَّهَا، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارے کا سارا اس کا جو وجہ حسر ہے، یہ سارے کا سارا اس میں اشارہ کا مشار الیہ ہے۔
تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذالک اسم اشارہ یہ تو دور کے لیے اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور وجہ حسر یہ تو پیچھے قریب ہی مذکور ہے، تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بالکل وہی ہے جو کہ سورہ بقرہ کے اندر شروع کے اندر ذالک الکتاب کے اندر دیا جاتا ہے کہ عظمت شان کے لیے یہاں پر اسم اشارہ بعید کا استعمال کیا گیا ہے۔